بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ذرا غور کیجیے، تاریخ کے آئینے میں جھانکیں اور قرآن پاک کے صفحات پلٹیں۔ وہاں ایک ایسی بستی کی داستان رقم ہے جو سمندر کے کنارے ایلا نامی جگہ پر آباد تھی، موجودہ بحر احمر کے قریب، جو مدین اور طور کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہفتے کے دن کی آزمائش میں ڈالا۔ یہ وہی قوم تھی جنہیں اصحاب سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے، اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت اور سکون کا دن مقرر کیا گیا تھا، مگر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے حیلے اور بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے حیلے نکالے۔ کسی نے سمندر کے کنارے گھڑے کھود دیے تاکہ مچھلیاں جمع ہوں اور بعد میں پکڑ لے، اور کسی نے مچھلیوں کو رسی سے باندھ دیا تاکہ ہفتے کے بعد انہیں آرام سے شکار کیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب لوگوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ پاک نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کا فرض، مگر غور کیجیے، اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو گناہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو انہیں روکتے تھے، تیسرا گروہ وہ جو گناہ کرتے نہ ہی روکتے تھے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ لوگ جو ہفتے کی پابندی توڑ رہے تھے مسح کر دیے گئے، جوانوں کو بندر اور بری عورتوں کو خنزیر میں بدل دیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کھانا کھایا نہ پیا، نہ ہی ان کی نسل چلی۔ وہ بندروں کی طرح رو رو کر لوگوں سے پہچان مانگتے تھے، مگر انہیں کوئی نہ پہچانتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ محترم ناظرین، یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کی حدوں کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور ان کے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ نہ صرف ماضی کی ایک قوم کی کہانی ہے بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال بھی ہے۔ کیا ہم ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے؟ محترم ناظرین، اگر یہ قصہ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھانے کا سبب بنا تو خاموش نہ رہیں، اپنی سوچ اور احساسات کا اظہار کریں، اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچائیں۔
اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔